السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے i+TV پر۔ یہ ہماری پوڈ کاسٹ کی سیریز ہے جس کا عنوان ہے روشن دان۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا کہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم کچھ منتخب شخصیتوں سے ان کی زندگی، ان کے تجربات، ان کے خیالات اور مشاہدات سے استفادہ کرتے ہیں، اور ہماری آج کی جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے مہمان شیخ ثناء اللہ صادق ساگر تیمی، میں آپ کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں شیخ گفتگو ہوئی آپ کے مکتب کی تعلیم کے بارے میں، پھر آپ نے کچھ عربی درجات میں جب تعلیم حاصل کی، عربی درجات میں آپ کی جو تعلیم تھی، مکتب کے بعد یہ جو شروعات کے درجات ہوتے ہیں، ادنیٰ اولیٰ ثانیہ ثالثہ جن کو کہا جاتا ہے، جو ثانویہ کی تعلیم ہوتی ہے، یہ بہت اہم ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا تجربات ہیں آپ کے اساتذہ، اور یہ ماشاءاللہ جہاں تک آپ پہنچے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوں گے جو وہیں پر ڈیولپ ہوئے ہوں گے، تو وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں؟ جب عربی جماعت کی شروعات ہوتی ہے میری، تو میرے گاؤں میں ہو رہی ہے، مدرسۃ العلوم اسلامیہ مرول میں، اور عربی کی پہلی جماعت میں مجھے وہ استاد ملے مولانا انصار صاحب۔ انہوں نے مہمیز کیا، لیکن عربی کا جو ذوق ہے یا نحو صرف کی جو فہم ہے، اس کے لیے مجھے انتظار کرنا پڑا، یہاں تک کہ ہمارے ایک استاد آئے، مولانا محمد سمیع اللہ تیمی۔ جی یہ جامعہ ابن تیمیہ سے نئے نئے فارغ ہوئے تھے اور ہمارے مدرسے سے منسلک ہوئے تھے۔ انہوں نے کل مجھے 3.5 سے 4 مہینے پڑھائے ششماہی کے بعد، جب ہم عربی کی دوسری جماعت میں تھے، اور عربی کی دوسری جماعت ہی اس زمانے میں جامعہ ابن تیمیہ سے منسلک تھی، یعنی بچے دوسری جماعت پڑھ کر کے جاتے تھے اور سالانہ امتحان وہاں دیتے تھے۔ تو انہوں نے 3.5 سے 4 مہینے کا وہ عرصہ ہے جب انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند رکھے، اس خوبصورتی سے پڑھایا کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی عربی کی فہم کا سارا دار و مدار ان کی اس تدریس پہ ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ وہ پڑھاتے تھے ماشاءاللہ، اور اصلاً انہوں نے جو خوبصورتی ان کے یہاں تھی ان کی تدریس میں، وہ متن پہ اعتماد کرتے تھے۔ جو قواعد تھے ان کی تطبیق وہ باضابطہ نصوص پہ آ کر دکھلاتے تھے کہ دیکھو وہاں جو ہم نے تمہیں پڑھایا تھا یا یہ قاعدہ بتایا تھا، یہ قاعدہ یہاں عمل کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ کہتے تھے، کون سی کتابیں پڑھاتے تھے؟ انہوں نے کتاب النحو کتاب الصرف پڑھائی، جی اور وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی آدمی، میرے بارے میں اشارہ کرتے تھے کہ ثناء اللہ سے کہیں سے بھی ترکیب کروا سکتا ہے، قرآن شریف تک اٹھا کر کے دے دیتے تھے۔ ایک موقع سے جب وہ 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا تو مولانا اسلم صاحب نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ 3 مہینوں سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو کیا اچیومنٹ ہے آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ثناء اللہ سے قرآن شریف دیجیے اور کہیں سے بھی ترکیب کروا لیجیے۔ تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہیں سے کھول کر کے کہا کہ اس کی ترکیب کرو، اور الحمدللہ ہم نے ترکیب کر دی، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ تو جو دوسرا بنیادی فرد ماسٹر نظام الدین صاحب کے بعد تعلیمی زندگی میں، تدریسی زندگی میں جس آدمی نے مجھے باضابطہ بنانے کا کام کیا، عربی کا ذوق پیدا کیا باضابطہ، وہ استاد ہونے کی حیثیت سے کمال کے شخص تھے۔ ہاں الحمدللہ بقید حیات ہیں، ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اللہ اقبال بلند رکھے۔ وہ میں نے جیسے بتایا، وہ قواعد کی تطبیق پہ توجہ دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں قواعد اس طرح سے یاد نہیں کرنے پڑے جس طرح سے قواعد عربی پڑھتے ہوئے ہمارے شعور کا حصہ بن گئے، اس لیے پریشانی بھی نہیں ہوئی، الحمدللہ زبان کے سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوئی۔ اور وہ ایسا محسوس ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت بھی رکھی تھی ان کے یہاں، کہ وہ جیسے گھول کر کے پلا رہے ہوں اور وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی چلی جا رہی ہیں۔ دوسرا ان کا اچھا طریقہ یہ تھا کہ تدریس کی زبان اردو ہی بالکل تھی، حالانکہ اس زمانے میں پنج گنج وغیرہ بھی نصاب کا حصہ تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا ظلم تھا۔ فارسی میں پہلے فارسی سمجھیے، ہمیں فارسی آتی نہیں تھی، پہلے فارسی سمجھیے، پھر اس کا اردو ترجمہ ہو، پھر آپ قواعد عربی کے سمجھیے، تو کئی مرحلوں پہ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس میں سے بہرحال یہ ایک ظلم تھا، اور وہ اب تو ختم ہو گیا، الحمدللہ کہ ختم ہو گیا۔ فارسی کا جب رواج نہیں رہا تب ختم ہوا ہے شیخ، وہ مجبوری میں ختم ہوا ہے، ہم لوگوں نے ختم کیا نہیں ہے۔ شعوری طور پہ آپ نے ختم کیا ہوتا تو ہم آپ کو داد دیتے، مجبوری تھی آپ کی، ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا کرنا تھا، شاید اس لیے بھی فارسی ختم ہو گئی۔ تھوڑی زیادہ بات ہو گئی اس خاص حوالے سے، لیکن وہ بہرحال ایک ظالمانہ طریقہ تھا۔ بچوں پہ آپ اتنا بوجھ ڈالتے ہیں، ان کو پڑھنی عربی ہے، آپ فارسی زبردستی ان کو پڑھاتے ہیں، یعنی عربی کے قواعد فارسی میں پڑھائے جا رہے ہیں، فارسی میں پڑھائے جا رہے ہیں، جو فارسی ان کے لیے اجنبی زبان ہے۔ بھائی ہوتا کہ چلو فارسی ہی ہماری زبان ہے تو ایک بات ہے، اور فارسی کی عبارت اگر آپ دیکھ لیں ان کتابوں کی تو اتنی دقیق عبارتیں تھیں کہ اچھے اچھے فارسی داں بھی پریشان ہوتے تھے۔ تو کئی سارے مسائل ایسے میں جس عربی کا جو حشر ہونا تھا وہی ہوا ہے۔ اس لیے جب آپ ہمارے اس زمانے کے علماء دیکھیں گے تو وہ بیچارے عبارت خوانی اچھی کرتے ہیں، تفہیم کی صلاحیت ان کی ہو جاتی ہے، چونکہ بڑی محنت بھی کرتے تھے۔
لیکن جو عربی کا ذوق پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا تھا. ہمارے استاد مولانا سمیع اللہ صاحب کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے قواعد کی تطبیق متن پہ دکھلائی باضابطہ. وہ ہمیں کبھی کبھی ہاتھ پکڑ کے لے کر کے جاتے تھے کہ چلو لائبریری چلو, کتابیں نکال کر کے دیتے تھے, وہ پڑھاتے تھے اپنے ذوق سے, اپنے ذوق سے. مدرسے کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی بالکل. اس معاملے میں مدرسے کا کردار نہیں تھا, ایک فرد کا اپنا ایک احساس تھا, وہ دینا چاہتے تھے بچوں کو, بنانا چاہتے تھے. اصل جو مطلب استاد جو ہوتا ہے نا, وہ جیسے وہ سونگتے تھے کہ کس بچے کے اندر کیا کوالٹی ہے, اور اس کے بعد وہ محنت کرتے تھے باضابطہ. ہمارے ساتھ لائبریری میں جا کر کے گھنٹوں بیٹھتے تھے, اور اس پورے مرحلے میں وہ بزرگ علماء کے واقعات سناتے تھے. سب سے پہلے مولانا اشفاق صاحب سلفی, مولانا عزیز الرب صاحب فیضی, مولانا جھنڈا نگری رحمۃ خطیب اسلام, مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری, ان لوگوں کے واقعات, ان کی ذہانت کے, ان کی اچھی جو گرفت ہے کتاب و سنت پہ, یہ واقعات انہوں نے سنائے باضابطہ, ذہن بنایا. مطلب کہ دیکھو یہ لوگ اسی دنیا میں تم لوگوں کی طرح پڑھ لکھ کر کے اتنے اتنے بڑے لوگ بنے, تو تم بھی محنت کرو گے تو بن جاؤ گے. کتابوں کے پاس لے کر کے جاتے اور کتابیں کھول کر کے باضابطہ وہ پڑھواتے تھے, اور پھر عبارتوں کی جو کچھ انہوں نے پڑھایا تھا کلاس میں اس کی ترکیب وہاں کروا دیتے تھے. تو نتیجہ یہ تھا کہ اس 3.5 مہینے میں الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عربی میں نے سمجھنی وہیں سیکھی ہے. اور ظاہر ایک ذوق جب آپ کا بن جاتا ہے تو پھر آپ, ابتدائی کلاسز بہت اہم ہوتی ہیں, یہیں پر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آگے طالب علم پڑھے گا یا کنٹینیو کرے گا یا بگڑ جائے گا. تو سب سے اہم کردار عربی تعلیم کے حوالے سے جس فرد نے ادا کیا ہے وہ ہمارے استاد ہیں مولانا سمیع اللہ تیمی صاحب. اور وہیں سے اصل میں عربی ذوق میرے اندر پیدا ہوا, مزہ آنے لگا پڑھنے میں, عربی عبارت پڑھنے میں, کتاب پڑھنے میں. اور جب مزہ آنے لگتا ہے نا تو پھر آپ کو کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, طالب علم اپنی راہ نکال لیتا ہے. اچھا استاد اصل میں یہی کرتا ہے کہ وہ شوق پیدا کر دیتا ہے. بنانے کا تو آدمی خود اپنی محنت سے آگے بنتا ہے, لیکن وہ جو راستے پر چلانے کا شوق ہے وہ اچھا استاد پیدا کر دیتا ہے. پھر ہم جامعہ تیمیہ, آپ جامعہ ہم لوگ بھی چلتے ہیں جامعہ امام تیمیہ آپ کے ساتھ میں, یعنی گاؤں کے مدرسے سے نکل کر کے آپ جامعہ امام ابن تیمیہ میں پہنچے. گاؤں میں تو جب آپ تھے تو ہاسٹل نہیں رہا ہوگا نا, آپ تو گھر سے آنا جانا کرتے. جامعہ امام تیمیہ میں آئے تو آپ ایک ہاسٹل کے طالب علم بن گئے. کیسا تجربہ رہا آپ کو اس وقت؟ اس مرحلے میں بھی تو گنجائش تھی کہ کسی اور ادارے میں چلے جاتے ہیں. اس وقت بہار میں اور کون سے ادارے تھے ہمارے تعلیمی اعتبار سے؟ ہمارے خطے میں احمدیہ سلفیہ دربھنگہ تھا, لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ شعور ہمارا نہیں تھا. ہم کافی چھوٹے تھے ابھی. جب ہم جامعہ تیمیہ امتحان دینے کے لیے گئے تو سارے لڑکے لگ بھگ دیکھنے آ گئے تھے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے پھر مشکات کیسے پڑھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی کبھی ٹائم ضائع نہیں ہوا. گاؤں میں مدرسہ تھا, ادھر ادھر کبھی گئے نہیں, تو جو سلسلہ وار پڑھنے کا وہ تھا وہ مرحلہ الحمدللہ بہت اچھی طرح ادا ہوا. پھر جامعہ میں تیمیہ آئے تو سالانہ جو امتحان ہم نے دیا تو سارے سبجیکٹس میں بہت اچھے نمبر تھے, خاص طور سے عربی سبجیکٹس میں, لیکن میں ریاضی میں فیل ہو گیا تھا حساب میں. اور اس وقت ان کا قانون یہ تھا کہ اگر آپ کسی ایک سبجیکٹ میں بھی فیل ہوتے ہیں تو آپ کو وہ سال دہرانا ہوگا, اور یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے. میں نے اس بعد میں چل کر کے لڑائیاں لڑی وہاں. ہمارے یہاں جیسے وہ انگریزی لازمی سبجیکٹ کی حیثیت سے داخلے نصاب ہے جامعہ امام تیمیہ میں, اگر آپ کسی دوسرے سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہیں تو وہ سپلیمنٹری یا دورے ثانی کے لیے راہ نکالتے ہیں. بعد میں پھر وہ قانون انہوں نے بدل دیا تھا. لیکن اگر آپ انگریزی میں فیل ہوتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی راہ نہیں ہے, آپ کو اسی کلاس میں دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا. لیکن میں جس وقت گیا تھا اس وقت اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہیں تو آپ کو ریپیٹ کرنا ہوگا. تو میرے سارے نمبرات بہت اچھے تھے اور حساب مجھے بالکل نہیں سمجھ میں آتا تھا, آج بھی نہیں آتا ہے. تو میں بالکل 0/سناٹا جس کو کہتے ہیں, بڑا سا جو ہے نا وہ اندھا لے کر کے آیا تھا. بڑی کوشش ہوئی کہ بھائی کسی طرح بچے کو اس کے بعد والی کلاس میں جانے دیا جائے, لیکن وہاں اساتذہ یا نظام جو ہے نا داخلے کے امتحان میں یا جو پہلا سال داخلے کے امتحان میں. تو چنانچہ لیکن اس وقت تک بہرحال یہ آسانی تھی کہ آپ گرچہ فیل ہو گئے لیکن اسی کلاس میں جامعہ ابن تیمیہ میں پڑھ سکتے تھے. آپ کو مطلب شاک کی طرف لوٹایا نہیں جاتا تھا. تو جو دوسری جماعت تھی عربی کی ثانیہ متوسطہ اس زمانے میں کہلاتی تھی, ہم نے وہاں پھر جامعہ ابن تیمیہ میں دوبارہ سے اس کی پڑھائی کی. اور پختہ ہوا ہوگا آپ سے اس کا جو علم ہے, بنیادی علم؟ نہیں, اس کی وجہ سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہیں فائدہ ہوا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ شروعاتی زمانے میں طالب علم جب چھوٹے مدرسے سے بڑے مدرسے میں آتا ہے تو ایڈجسٹ کرنے میں نہیں بھی تو 6 مہینے سے سال بھر کا عرصہ نکل جاتا ہے. وہ سال بھر تو میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ میں کہاں ہوں, ساری چیزیں نہیں تھیں, اور ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا وہ ٹائم لیتا ہے شیخ, اور وہ ٹائم لیا اس نے. ششماہی امتحان تک میں بالکل پریشانیوں سے دوچار تھا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا, راہیں بھی کھلی ہوئی نہیں ہوتی تھی سامنے میرے لیے. ششماہی امتحان کا جب رزلٹ آیا تو میں کلاس میں 3rd تھا, جبکہ جب میں امتحان دینے کے لیے آیا تھا سالانے کا تو جو میرے نمبرات تھے وہ بہت اچھے تھے, اتنے اچھے تھے کہ جو پہلے سے جو میرے کلاس میٹ ہوتے اگر میں حساب میں بھی پاس ہو جاتا
تو وہ خائف تھے کہ یہ لڑکا ہمیں مطلب نیچے کر دے گا. تو ہمارے علاقے کے جو بچے اس زمانے میں پڑھتے تھے وہ سب آئے ششماہی امتحان کے بعد اور انہوں نے بہت ڈانٹ پلائی. ارے یہ کیا بات ہے بھائی, ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ تم جامعہ تیمیہ میں آ کر کے ہنگامہ مچا دو گے اور یہ تم تھرڈ آ رہے ہو, یہ تمہارا کوئی نمبر ہے اور تم اسی کلاس میں پڑھ رہے ہو, ساری لٹھیاں تم نے غرق کر دی. کافی ڈانٹ پلائی اور اللہ ان کو بہترین بدلہ دے. ان کے ڈانٹنے کا بہرحال فائدہ ہوا. تو وہ ششماہی تک مجھے کچھ سمجھ میں آیا نہیں. اچھا, اس وقت تک میں کسی استاذ کی نظر میں بھی نہیں آیا. اور عام طور پہ طلبہ جب وہ پیچھے بیٹھتے ہو نا تو استاذ اپنے طور پہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہوگا. میں نیا تھا اور گیا تو مجھے سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا تھا. میں ڈرا ہوا سہما ہوا سا طالب علم, چھوٹا سا بچہ. وہ مجھے بعض سینئرس ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ تم کہیں بول رہے ہوتے ہو یا کچھ لکھتے ہو جس اعتماد سے لکھتے ہو تو میری نگاہ میں وہ چھوٹا سا سہما ہوا بچہ وہ سامنے آ جاتا ہے اور مجھے اختر الایمان کی جو نظم ہے وہ یاد آ جاتی ہے. تو وہ ششماہی امتحان اس طرح سے گزر گیا. یہ 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہوتا ہے. ششماہی امتحان کے بعد ہمارے استاذ ہیں مولانا شکیل احمد عصری صاحب, جامعہ ابن تیمیہ کے نحو کے سب سے اچھے استاذ ہیں. صحافی برادری جو ابن تیمیہ کی عام طور پہ معروف ہے یا مانی جاتی ہے کہ جامعہ ابن تیمیہ کے طلبہ اچھا لکھتے ہیں, تو سب سے بنیادی اور اہم کردار ادا کرنے والی شخصیت مولانا شکیل احمد عصری صاحب کی. تو وہ کلاس میں ایک روز آئے اور انہوں نے حال ذوالحال کی ترکیب تھی وہ لکھی انہوں نے اور کہا کہ کوئی اس کی ترکیب کرو. تو کسی نے کی نہیں. اچھا, مجھے آتی تھی لیکن مجھے جرأت نہیں ہو رہی تھی, میں ڈرا ہوا تھا, پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اے پیچھے والا کہاں دکھتا ہے بے, چلو ترکیب کرو. تو میں نے وہ ترکیب کر دی. انہوں نے اب اس جملے کو بڑھایا اور ملائے الفاظ, متعلقات بڑھائے اور میں کرتا چلا گیا. انہوں نے اور جملے کو بڑا کیا, میں کرتا چلا گیا. وہ کہتے تو وہاں کہاں بیٹھا ہوا ہے, جو آگے بچہ بیٹھا ہوا کیا بڑھتا ہے یہاں, پیچھے جاؤ, تم یہاں آ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ تم کیا یہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کو جو ہے نا تم پیچھے جاؤ, تم یہاں آؤ جی, کہاں تھا, کہاں سے آئے ہو. پھر انہوں نے تفصیلات پوچھی, پھر اور کتاب دی کہ ذرا پڑھ کے سناؤ, دکھلاؤ. اور میں نے جب پڑھنا شروع کیا ترکیبیں کی, وہ شرح میں تعمیر اس زمانے میں پڑھاتے تھے, اور جب میں نے ترکیبیں کرنی شروع کی بہت خوش ہوئے, دعائیں دیں اور کہا کہ تم یہاں پہ بیٹھو, یہ تمہاری جگہ ہے, تم پیچھے کیوں بیٹھتے ہو. اور آپ یقین جان لیجئے کہ وہ جو میں نے ترکیبیں کی تھی وہ ترکیبیں تھی جو ہمیں مولانا سمیع اللہ صاحب تیمی نے سکھائی تھی. یہ جو 6 مہینہ جامعہ ابن تیمیہ میں گزرا تھا میرا, وہ مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ کیا گزرا تھا. کہیں کوئی سمت متعین نہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. وہ پہلا وقت تھا جب استاذ محترم کی وجہ سے مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ وہ میں آگے بیٹھ سکتا ہوں اور اپنا مقام بنا سکتا ہوں, یا شاید وہ احساس اتنا تازہ نہیں تھا جتنا تازہ ابھی محسوس ہوتا ہے. اس کے بعد عربی پڑھانے کے لیے مولانا شیخ ادریس تیمی انہیں مکلف کیا گیا. اس زمانے میں وہ علامہ ابن باز للدراسات مرکز ابن باز للدراسات الاسلامیہ کے نام سے جامعہ تیمیہ میں ایک ادارہ تھا, جی ہاں, اور اس کے باحث کی حیثیت سے وہ منسلک تھے. اسی زمانے میں انہوں نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ کتاب لکھی. تو وہاں کے وہ جامعہ تیمیہ کے بڑے اچھے فارغین میں ان کا شمار ہوتا تھا, صاحب قلم فارغین میں, اور عربی کی وہی ایک کلاس وہ لیتے تھے. لیکن جس وقت میں وہاں دوسری جماعت میں تھا تو وہ ان کی طبیعت وغیرہ خراب تھی اور وہ گاؤں چلے گئے ہوئے تھے. 6 مہینے کے بعد آئے, یعنی کوئی دوسرا استاد جس کی نظر میں آتا وہ بھی 6 مہینے کے بعد وہاں وارد ہوا تھا. تو انہوں نے جب 1-2 مرتبہ انشاء وغیرہ بنوایا اور میں نے بنایا تو ان کا احساس ہوا کہ یہ بچہ سمجھتا ہے, تو ان کی توجہ ملی باضابطہ. اور تو ایک خاص قسم کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ذہن پہ وہ پڑا. لیکن جو بنیادی فرد وہاں پہ جس نے مجھے پیچھے سے آگے بیٹھانے کا کام کیا وہ مولانا شکیل احمد عصری تھے. اتفاق سے وہ بھی وہاں نحو کے بہترین استاذ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے. کئی کتابیں بھی بعد میں انہوں نے دروس النحو اور دروس الصرف کے نام سے لکھی اور ماشاءاللہ اچھے استاذ تھے. تو وہاں سے دراصل یعنی ایک دوسرا فرد جس نے مجھے عربی کی طرف دوبارہ سے راغب کیا وہ مولانا شکیل احمد عصری ہیں. اور مولانا شیخ ادریس تیمی نے دراصل وہ اعتماد بحال کر دیا کہ مجھے عربی آتی ہے, میں انشاء بنا سکتا ہوں, میں جملے سمجھتا ہوں, جملے گھڑ سکتا ہوں. تو یہ میں دعا دیتا ہوں ان دونوں بزرگوں کو. ان دونوں نے ایک طریقے سے میرے اعتماد کو بھی بحال کیا اور وہ راہ کھول دی جہاں سے میرے ساتھیوں کو لگنے لگا کہ سب سے اچھا میرے کلاس میں یہی ہے. یعنی عربی زبان اور قواعد نحو صرف یہ شروع سے آپ کا ایک کمفرٹ کا میدان ہے, دلچسپی کا میدان رہا ہے. اور جو دوسرے علوم ہوتے ہیں اس میں دلچسپی کیسی تھی آپ؟ میں علوم کی دلچسپی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے چونکہ یہ میرے اندر تھی نہیں. ہوا یہ کہ جیسے حدیث ہے, اصول حدیث ہے, تفسیر اصول تفسیر, اس خاص خانوں میں بانٹ کر کے نہیں شک, خانوں میں بانٹ کر کے کہ میری تفسیر میں دلچسپی ہے یا حدیث میں دلچسپی ہے یا فقہ اصول فقہ میں دلچسپی ہے, وہ بات نہیں تھی. میرے ساتھ یہ تھا کہ چونکہ اب مجھے عربی سمجھ میں آنے لگی تھی تو میں حدیثیں اب اپنے طور پہ بھی پڑھ لیتا تھا, تفسیر کا مطالعہ خود سے بھی کرتا تھا, کتابیں باضابطہ پڑھ کے جاتا تھا. اس لیے بعض اساتذہ کو میں پریشان کرنے میں کافی کامیاب رہتا تھا. یہ ساری چیزیں میرے حصے میں تھیں.
اور بنیادی طور پہ زبان کے آنے کے بعد یا جب طالب علم سمجھنے لگتا ہے تو وہ اس مرحلے میں یہ طے نہیں کر پاتا کہ اس کی اصل دلچسپی کس طرف ہے، لیکن وہ ساری چیزوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے. میں شروحات دیکھ لیتا تھا، سمجھ لیتا تھا، اساتذہ کو پریشان بھی کرتا تھا. اچھا، وہ کیفیت یہ تھی کہ کلاس میں ماشاءاللہ میں اچھا تھا، تو زیادہ تر اساتذہ کا اعتماد بھی رفتہ رفتہ پھر وہ مجھے ملتا چلا گیا. تو بنیادی طور پہ رجحان دینی ضرور تھا، لیکن یہ کہ میں حدیث کی طرف زیادہ راغب ہوں یا تفسیر کی طرف زیادہ راغب ہوں یا عقیدے کی طرف، یہ نہیں تھا. یہ باضابطہ میں مطلب کھینچ کر کے یہ بتاؤں تو یہ میرے لیے مشکل ہے. اس مرحلے میں اور کون سے اساتذہ جن کو خصوصی طور پہ آپ ذکر کرنا چاہیں گے؟ عربی ہی کے مرحلے میں عربی اساتذہ میں ہمارے ایک استاد سے مولانا فضل الرحمان صاحب ندوی، یہ مختارات انہوں نے ہم لوگوں کو پڑھائی، اور خاص طور سے قواعد کے معاملے میں شیخ تھوڑے اس طرح سے مضبوط نہیں تھے جس طرح سے وہ عربی کا جو ذوق ہے زبان کا، وہ جو سلیقہ ہے زبان کے برتنے کا، اس معاملے میں ماشاءاللہ ان کا جو ذوق تھا وہ سلیم تھا. انشا پرداز تھے، بڑی پیاری زبان لکھتے بھی تھے، اور طلباء سے بات کرتے ہوئے یا ان کی تربیت کرتے ہوئے بطور خاص وہ اس پہ توجہ دیتے تھے کہ عرب لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں، اس موقع سے اگر وہ بولتے تو کیسے بولتے، لکھتے تو کیسے لکھتے. چنانچہ ایک مطلب اس مرحلے میں تیسرا آدمی جس نے کافی امپیکٹ ڈالا ہمارے اوپر وہ شیخ فضل الرحمان ندوی صاحب تھے. ترجمہ کرنے کی صلاحیت ان کی بڑے غضب کی تھی. جتنے دوسرے اساتذہ سے مثال کے طور پہ حدیث وغیرہ کی جو کتابیں ہیں، تفسیر وغیرہ میں ترجمہ کرنا نسبتاً آسان ہے، لیکن میں محسوس کرتا تھا کہ ہمارے بہت سارے اساتذہ اسی میں الجھے رہ جاتے تھے. تو ترجمے سے ہی ان کو فرصت نہیں ملتی تھی کہ پھر وہ تفسیر کیا ہے وہ بتا پائیں یا حدیث کے مسائل پہ گفتگو کر سکیں. فقہ کے بارے میں جب وہ بات کر رہے ہوں تو باضابطہ وہ فقہی مباحث کو ان کا جو حق بنتا ہے وہاں سے لے جا کر کے ایکسپلور کر سکیں. یہ کیفیت کم دیکھنے کو ملتی تھی. ان کے یہاں چونکہ یہ ہمیں ترجمہ پڑھاتے تھے باضابطہ، تو ترجمہ کرنے کا جو ان کا سلیقہ تھا زبان کے برتنے کا وہ بڑا اچھا تھا، اور اس معاملے میں ہم نے الحمدللہ ان سے بہت فائدہ اٹھایا. وہ پہلے فرد تھے اس مرحلے میں جنہوں نے ہمیں اس کے لیے بھی تیار کیا کہ تمہیں لکھنا چاہیے. چنانچہ وہ موضوعات بھی دے دیتے تھے. مجھے یاد ہے کہ مختارات میں مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ بڑا زوردار اور زبردست لکھا ہے. لمبا چوڑا مقدمہ ہے ان کا، اور اس میں وہ لگ بھگ پوری عربی ادب کی تاریخ انہوں نے رقم کر دی ہے اپنے طور پہ. تو انہوں نے کہا کہ اس کا خلاصہ تیار کر کے لے کر کے آؤ، اور وہاں سے دراصل وہ عربی زبان میں کون سی کلاس میں تھے آپ؟ ہم اولا کلیہ اس زمانے میں اس جماعت کا نام تھا. تو انہوں نے بڑے سلیقے سے الحمدللہ یہ ہم لوگوں کو سکھلایا. دوسرا فرد جو اس معاملے میں یعنی عربی کے معاملے میں میں جن کو یاد کرنا چاہتا ہوں وہ شیخ فضل الرحمان صاحب ہیں، اور قواعد کی نہیں بلکہ اس حوالے سے کہ اور وہ کہتے بھی تھے کہ یار قواعد پیچھے رہ جاتے ہیں، اب زبان آگے بڑھتی ہے، پھر وہ آپ مدد لو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو زبان برتنے آ جانی چاہیے. اور وہ سلیقہ کہیں نہ کہیں ان سے الحمدللہ. ابن تیمیہ میں انتخاب کون کرتا تھا اساتذہ کا؟ مطلب جامعہ امام ابن تیمیہ ہمارے عام طور پہ مدرسے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے نا کہ ہر مدرسے میں 2 سے 3 اساتذہ ہوتے ہیں جو قابل ہوتے ہیں، باقی بھرتی کے اساتذہ ہوتے ہیں بہت زیادہ، یعنی جن کو بس برائے نام رکھ لیا گیا ہے. تو ابن تیمیہ میں کیا ایسی خاص بات تھی جو اساتذہ آپ ذکر کر رہے ہیں جن کا، تو یہ انتخاب کون کرتا تھا اساتذہ کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ڈاکٹر لقمان صاحب کو جتنی دعا دی جائے کم ہے. اللہ وری کے رحمت کرے. جن لوگوں نے بعد کے دور میں ادارے کھولے ہیں ان میں ڈاکٹر لقمان صاحب صاحب بصیرت انسان تھے، غفر اللہ عنہ ورحمہ اللہ. انہوں نے شیخ ادارہ تو کھولا اور ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جس میدان کا سب سے اچھا آدمی ان کو مل سکتا ہے اچھی سہولتوں کے ساتھ وہ آفر دیتے تھے اور لانے کی کوشش کرتے تھے. جیسے احمدیہ سلفیہ دربھنگا میں اس زمانے میں شیخ مولانا خورشید عالم مدنی تھے، تو ان کو انہوں نے نائب رئیس بنا کر کے جامعہ ابن تیمیہ میں بلا لیا. اچھا. جامعہ ابن تیمیہ کی علمی فضا تیار کرنے میں جن بزرگوں نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ان میں شیخ کفایت اللہ مدری رحمہ اللہ کا نام آتا ہے. شیخ کفایت جب مدینہ سے فارغ ہوئے بڑی اچھی لیاقت کے مالک تھے، سدھارتھ نگر کے علاقے سے. بڑی اچھی لیاقت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اردو زبان پہ بھی قدرت دی تھی، عربی پہ اس سے اچھی قدرت دی تھی، اور صاحب بصیرت عالم دین تھے. عربی میں شاعری کرتے تھے. طلبہ اور اساتذہ کا بھی ذہن بنانے میں بنیادی کردار انہوں نے ادا کیا. تو اس قسم کے جو اچھے اساتذہ تھے، ایک زمانے میں شیخ ذکاء اللہ صاحب تھے، راز العلوم کے بہت اچھے استاد تھے، ان کو کھینچ لیا. تو ڈاکٹر لقمان صاحب کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ سونگتے تھے. سمجھ میں آتا تھا کہ یہ استاد میرے ادارے کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، تو اس زمانے کے حساب سے وہ سب سے اچھا آفر ان کو دیتے تھے اور لانے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے ٹیم اچھی انہوں نے تیار کر لی تھی، مختلف میدانوں کے اچھے ماہرین. یہ ایک زاویہ تھا ان کا.
لیکن دوسری اچھی خوبی جو ان کی تھی، اور شاید بہت سارے اداروں کے ذمہ داران میں نہ ہو، وہ اگر کچھ ناپختہ علماء کو بھی لاتے تھے، وہ ماحول دے دیتے تھے کہ جہاں وہ پختہ ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر لقمان صاحب نے اول دن سے یہ کوشش کی کہ ان کی لائبریری بہت ریچ ہو، بہت اچھی ہو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خدا بخش کے بعد، اور خاص طور سے عربی کے حوالے سے جتنا اچھا ذخیرہ جامعہ ابن تیمیہ کی لائبریری میں ہے، بہار میں شاید کسی دوسری لائبریری میں نہ ہو۔ اچھا، تو کافی کوشش کی انہوں نے، اساتذہ کو لکھنے پڑھنے کی طرف راغب کرتے تھے۔ کہیں آپ کی تحریر جامعہ ابن تیمیہ میں آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ کی تحریر کسی دوسرے ادارے کے کسی نقیب میں چھپ کر کے آئی ہے اور وہ آپ کی تعریف کرتے، آپ کو داد دیتے، تو وہ ماحول بھی انہوں نے بنایا جہاں یہ صورتحال بنی رہے اور اساتذہ اچھے ہوں۔ تو دونوں کام انہوں نے کیا، اچھے اساتذہ ڈھونڈے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ماحول بنایا۔ وہاں ماشاءاللہ یہ طریقہ انہوں نے رکھا جو ماحول بنا، اس لیے بعد میں بھی ہمارے جو اساتذہ جامعہ ابن تیمیہ سے گئے تو وہ اس ماحول کو یاد کرتے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے خود، جیسے میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر کیا، ایک زمانے میں چلے گئے، اس میں ہمارے استاد تھے مولانا ریاض صاحب سلفی، وہ بعد میں آ گئے، لیکن وہ یاد کرتے ہیں جامعہ ابن تیمیہ کے اس ماحول کو، اور وہ مطلب ان کو یہ یاد ہے کہ وہ جب بن رہے تھے۔ اور یہاں ایک چیز اور بھی سمجھنے کی، ہمارے وہ دوست جو جامعات سے فارغ ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی اصل لیاقت تب بنتی ہے جب وہ فارغ ہو کر کے تدریس سے جڑتے ہیں، اگر ان کو ایسا ماحول مل جائے جہاں وہ محنت کر سکیں۔ شیخ ریاض صاحب جب شروع میں آئے اس میں، اور جب وہ جامعہ ابن تیمیہ سے نکل رہے ہیں اس میں آسمان و زمین کا فرق تھا۔ جب وہ جامعہ ابن تیمیہ سے نکل رہے تھے تو وہ بے انتہا مطلب سمجھ لیجیے قابل قدر شخصیت کے طور پہ نکل رہے تھے، جو تدریس کے میدان کے بہت ہی اچھے ماہر استاد ہیں۔ ہر وہ مضمون جو کوئی دوسرا استاد نہیں پڑھا سکتا تھا وہ کامیابی سے پڑھاتے تھے۔ جبکہ شروع میں آئے تھے تو یہ کیفیت نہیں تھی، انہوں نے کافی محنت کی۔ مولانا ایوب صاحب سلفی جو ابھی محدث کے ایڈیٹر ہیں جامعہ سلفیہ بنارس میں، جب شروع میں آئے تھے تو وہ کیفیت نہیں تھی، وہ ماحول جامعہ ابن تیمیہ نے پرووائڈ کیا، محنت کی انہوں نے، اور ماشاءاللہ دیکھتے دیکھتے بن گئے۔ تو دو کام ڈاکٹر لقمان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے، اچھے اساتذہ لاتے تھے، کوشش کرتے تھے، اگر کچھ لوگ اس طرح سے ان کے اپنے معیار کے مطابق اچھے نہیں تھے، ماحول انہوں نے وہ بنایا کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ لوگ بنتے چلے گئے۔ اس میں جو لوگ اس وقت ادارہ چلا رہے تھے ان کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا، شیخ محمد ارشد المدنی اور جیسے شیخ خورشید عالم مدنی وغیرہ تھے، تو انہوں نے ان کو ماشاءاللہ یہ موقع بھی دیا الحمدللہ، اس کی وجہ سے اچھے اساتذہ کی ٹیم ہوئی اور بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے۔ اور مطلب یہ تو اساتذہ کا معاملہ تھا، اساتذہ جو ماحول بناتے، پر ماحول میں ایک بہت بڑا اہم فیکٹر خود طلبہ کے آپس میں تعامل کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عام طور پہ دیکھا کہ جامعہ سلفیہ میں اساتذہ جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پر جامعہ سلفیہ بنارس کا اپنا بھی تعلیمی ماحول تھا، یعنی طلباء کا آپس میں جو تعامل ہے نا وہ بھی بہت علمی نوعیت کا ہے، اور اس ماحول میں رہ کر کے بھی طالب علم بہت کچھ سیکھتا ہے، خاص طور پہ اپنے سینئر سے۔ تو اساتذہ پر تو آپ سے گفتگو ہوئی ہے، اب میرے خیال سے سینئرز پر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی چاہیے، لیکن وقت ہمارے پاس کیونکہ محدود ہے تو اس گفتگو کو تو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دکتور لقمان سے بھی آپ کے تعلقات رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی شخصیت پر بھی روشنی ڈالیں، ان کی شخصیت پر بھی، اور ان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات رہیں، ان کی شخصیت کی جو خوبیاں آپ کی نظروں میں، تو اور بھی بہت ساری انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا موضوع ہے، لیکن وقت ہمارے پاس ایپیسوڈ کے لیے محدود ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اس موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ محترم ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، فی الحال وقت کے خاتمے کی وجہ سے ہم اپنی گفتگو کے اس سلسلے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر شیخ سے جامعہ امام تیمیہ کے بارے میں بھی، اور خاص طور پہ دکتور لقمان سلفی رحمہ اللہ، جو ایک نہ صرف یہ کہ ہندوستان کی بلکہ عالمی سطح کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے بارے میں بھی شیخ کے جو تجربات ہیں، جو مشاہدات ہیں، آپ کے جو ذاتی قسم کے روابط رہیں، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ فی الحال گفتگو کا سلسلہ یہیں روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔